بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جماعت داہم مطالعہ پاکستان کی لیکچر سیریز کے آج کے لیکچر میں حسنین قمر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عزیز طلباء، آج کا جو عنوان ہے وہ باب نمبر 6 تاریخ پاکستان حصہ دوم سے لیا گیا ہے۔ انتخاب 2002 اور بحالی جمہوریت۔ 1999 میں جنرل مشرف نے مارشل لا لگاتے ہوئے ایمرجنسی نافذ کر دی اور یہ ایمرجنسی 2002 تک رہی، لیکن سیاسی جماعتوں کے پریشر کی وجہ سے جنرل مشرف نے 2002 میں الیکشن کروانے کا وعدہ کیا اور اس طرح بی اے کی اور بحالی جمہوریت کی طرف جو ہے وہ سفر شروع ہوا، بی اے کی شرط۔ اچھا، اس 2002 کے انتخاب میں پہلی مرتبہ جو ہے وہ جنرل مشرف نے 2002 میں آئندہ 5 سال کے لیے صدر مملکت کا حلف اٹھایا اور پاکستان میں پہلی بار امیدوار یعنی جو الیکشن کنٹیسٹ کرے گا، جو کنٹسٹنٹ ہیں الیکشن کے، جو امیدوار ہیں، ان کا گریجویٹ ہونا، بی اے پاس ہونا لازمی قرار دیا گیا۔ جنرل مشرف کے لامحدود اختیارات۔ فروری 2003 کو وفاقی حکومت نے لیگل فریم ورک آرڈر LFO کے حوالے سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ اس نوٹیفیکیشن میں صدر مشرف جو ہے اس کو گورنروں یعنی چاروں صوبوں کے جو گورنر ہیں، تینوں مسلح افواج یعنی بری، بحری اور فضائی افواج کے جو سربراہان ہیں، چیف الیکشن کمشنر اور چیئرمین فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی تقرری یعنی ان کو جو ہے وہ ان کی جاب پہ لگانا اور اسمبلیوں کو جب چاہے ختم کرنا، اس طرح کے لامحدود جو ہے وہ اختیارات دے دیے گئے LFO کے تحت۔ جنرل مشرف کا روشن خیالی کا نظریہ۔ جنرل مشرف نے جب اقتدار میں آئے تو انہوں نے مصطفیٰ کمال اتا ترک جو کہ جدید ترکی کے بانی سمجھے جاتے ہیں، ان سے متاثر ہو کر روشن خیالی کا نظریہ اپنایا۔ اس نظریے کے تحت انہوں نے تعلیمی نصاب میں کچھ تبدیلیاں بھی کیں، مگر علماء اکرام نے اس کی سخت مخالفت کی اور اخبارات اور رسائل پر پابندی ہٹائی گئی۔ بہت سے نجی ٹی وی چینل جو ہیں وہ مشرف کے زمانے میں انہوں نے اپنی جو ہے وہ پروگرامنگ شروع کی، جیو اور دوسرے جو چینلز ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ڈاکٹر شمشاد اختر کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا گورنر مقرر کیا گیا۔ ایئر فورس میں فلائنگ فائٹر کی حیثیت سے خواتین کو شامل کیا گیا۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں خواتین کی جو ان کے لیے مخصوص نشستیں تھیں، ان کی بجائے جو ہے ان کو جنرل نشستوں پہ یعنی کوئی بھی نشست پہ خواتین مردوں کے شانہ بشانہ الیکشن لڑ سکتی ہے، اجازت دی گئی۔ اس طرح بینکوں سے خواتین کو جو ہے وہ بغیر ضمانت کے آسان چھوٹے قرضے دینے کا کہا گیا۔ صوبہ پنجاب میں بڑی بڑی جو شہرات تھیں ان پر خواتین کو ٹریفک وارڈن بھرتی کیا گیا۔ فوج میں خواتین کو براہ راست کمیشن دیا گیا۔ مشرف کے دور حکومت میں نجکاری اور صنعتوں کا قیام۔ جنرل مشرف نے بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شریف کے دور حکومت میں جو نجکاری کا عمل ہوتا رہا تھا اسی کو بڑھاتے ہوئے، جس کا مقصد یہ تھا کہ غربت کا خاتمہ کیا جائے اور جو پاکستان پر قرضے ہیں ان کو کم کیا جائے، اس کو جاری رکھا۔ مشرف نے شوکت عزیز جو کہ ورلڈ بینک میں ایک اہم پوسٹ پر کام کر رہے تھے ان کو بلایا اور وزیر خزانہ کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کو کہا۔ انہوں نے دسمبر 2004 میں حبیب بینک کو صرف 22 بلین روپے میں بیچ دیا گیا، یعنی اس کو پرائیویٹائز کر دیا گیا، اور UBL یونائٹڈ بینک کو جو ہے وہ صرف 13 بلین روپے میں بیچ دیا گیا، اس کو بھی پرائیویٹ۔ اسی طرح جو PTCL تھا، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی، اس کے تقریباً 26% حصص یعنی 26% جو اس کے شیئرز تھے وہ ایک دبئی کی کمپنی اتصالات کو دے دیے گئے۔ میر پور میتھلو کی پاک سعودی فرٹیلائزر جو کھاد بنانے والی فیکٹری، اس کو 8 بلین روپے میں بیچ دیا گیا۔ ملتان کی پاک عرب فرٹیلائزر کو 13 بلین روپے میں بیچ دیا گیا۔ سب سے بڑی سرکاری فیکٹری پاک امریکن فرٹیلائزر کو صرف 16 بلین روپے میں بیچ دیا گیا۔ مشرف شوکت عزیز دور حکومت نے نجکاری سے تقریباً 2.5 بلین ڈالر صرف ایک سال کے عرصے میں کمائے۔ یاد رکھیے گا، جو ڈکٹیٹر کی جب ایک آمر کی حکومت آتی ہے تو اس کے پہلے جو 5 سال ہے اس میں ملک میں بہت سی انویسٹمنٹ آتی ہے۔ نئی صنعتوں کا قیام۔ مشرف کے زمانے میں بہت سی نئی صنعتیں قائم کی گئی، بہت سی نئی فیکٹریاں، انڈسٹری لگائی گئی، جس میں موٹر گاڑیاں بنانے کی صنعت ہے، یعنی اسمبل کرنے کی، اسمبلی لائن پروڈکشن کی،
موٹر سائیکل بنانے کی صنعتیں تھیں، چینی بنانے کی صنعت تھی، کیمیکل کی صنعت تھی، بنیادی ضروریات کا سامان بنانے کی صنعتیں تھیں، بجلی بنانے کی جو بجلی کا سامان بنانے کی صنعت اور سیمنٹ کی صنعت یہ شامل ہے۔ نجکاری کے اثرات جو پرائیویٹائز کیا گیا مشرف کے زمانے میں، اس کے امپیکٹس دیکھ لیتے ہیں، مثبت اور منفی۔ مثبت امپیکٹ جو تھے، اثرات، اس میں ہے کہ نجکاری سے حکومت کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ حکومت ذمہ دار نہیں ہوتی ان اداروں کو چلانے کی، جو پرائیویٹ ادارے اس کے مالک ہوتے ہیں وہ خود ہی اس کو ذمہ دار ہوتے ہیں چلانے کے، لہٰذا حکومت کے اوپر اس کا بوجھ کم ہو جاتا ہے۔ حکومت پر اداروں کو چلانے کا بوجھ کم یا ختم ہو جاتا ہے، میں نے پہلے بتا چکا ہوں۔ نجی شعبے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، یعنی جو پرائیویٹ شعبہ ہوتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ ملک میں انویسٹمنٹ کرتا ہے، جس سے ملک میں جو ہے وہ پیسہ زیادہ آتا ہے اور ملکی قرضوں میں کمی آتی ہے اور خوشحالی آتی ہے۔ ملک میں سرمایہ کاری میں اضافہ ہوتا ہے، انویسٹمنٹ آتی ہے، کارخانوں میں بہترین اشیاء بنتی ہیں اور ملازمین کے کام کرنے کی استعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جب انڈسٹری زیادہ ہوتی ہے، اس میں کمپٹیشن ہوتا ہے، تو کمپٹیشن میں انڈسٹریاں بہتر پروگریس کرتی ہیں۔ منفی اثرات، اچھا نیگیٹو امپیکٹس میں یہ ہے کہ نجکاری سے بے روزگاری میں اضافہ ہوتا ہے، ملازمین اپنی ملازمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، یعنی جب مرضی چاہے جو پرائیویٹ جو انڈسٹریز کے مالکان ہوتے ہیں وہ جو اپنے ملازمین ہوتے ہیں ان کو جب چاہے مرضی فارغ کر دیتے ہیں۔ اس سے ملکی سرمایہ میں کمی اور ذاتی سرمایہ میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی جو حکومت کو تو ایک جو خاص ٹیکس ہے وہی دیا جاتا ہے، لیکن جو اس کے مالک ہوتے ہیں وہ امیر سے امیر ہوتے جاتے ہیں۔ ان سے اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی جو پرائیویٹ انڈسٹری جب چاہے اپنی من مانی کرتے ہوئے چیزوں کو ان کا سٹاک کر لیتی ہیں اور ان کی پروڈکشن بند کر دیتی ہیں، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی قیمت بڑھائی جائے۔ نجکاری سے باقی رہ جانے والی ملازمین میں جو ہے وہ اطمینانی اور عدم تحفظ کا، کہ جب چاہے ان کو یہ ہوتا ہے کہ جب چاہے ہماری بھی ملازمت ختم ہو جائے گی۔ جنرل مشرف و شوکت عزیز کی متعارف کردہ اقتصادی اصلاحات، جی ڈی پی میں اضافہ۔ جی ڈی پی کا مطلب ہوتا ہے گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ، یعنی آپ کے ملک میں ہر سال جو نئی بننے والی اشیاء ہیں وہ کون سی تھی۔ 7% تک جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے مشرف کے زمانے میں۔ اقتصادی پالیسیاں جو بنائیں گی اس سے ملک میں نئی صنعتیں لگائے گی۔ سرمایہ کاری کی ترغیب، بیرون ملک جو پاکستانی تھے ان کو کہا گیا کہ وہ پاکستان میں مختلف شعبوں میں انویسٹمنٹ کریں اور ملکی ترقی جو ہے وہ ملک جو ہے ترقی کی راہ پہ گامزن ہوا، اور غیر ملکی جو سرمایہ دار ہیں انہوں نے پاکستان میں سرمایہ کاری کی۔ ملکی خسارے میں کمی، مشرف اور شوکت عزیز کے دور میں ملکی خسارہ 7% ہے، جو کہ کم ہو کے 4.5% تک آ گیا۔ غربت کو 32% سے 20% تک لایا گیا، یہ اس کے مثبت اقدامات تھے۔ آگے ہے جی توانائی کا حصول، بجلی کی مسلسل فراہمی اور توانائی کے حصول کے لیے ہائیڈرو پاور پلانٹس اور تھرمل یعنی گیس اور تیل کوئلے سے جو بنانے والے بجلی بنانے والے پلانٹس تھے وہ لگائے گئے۔ اچھا جی، جو ہوم اسائنمنٹ وہ دیکھ لیتے ہیں آپ کی، اس میں ہے جی مشرف دور حکومت میں خواتین کے لیے کیے گئے 2 اقدامات۔ چوتھا، حبیب بینک اور UBL کی نجکاری کتنے روپوں میں کی گئی۔ امیدواروں کے لیے BA کی شرط کی سلیکشن میں لازمی قرار دی گئی۔ تو یہ تھا جی آج کا لیکچر۔ امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ لگ گیا ہوگا۔ آپ کا کوئی سوال ہے کمنٹ باکس میں اس کو ضرور شیئر کیجیے گا، اور تاکہ اس کو بہتر کیا جا سکے۔ اگلے لیکچر کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر ہو۔